جو لوگ اٹھ کے گئے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ پھر سے واپس پلٹ کر آئیں گے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں آئیں گے تو رات میں جائیں گے کہاں؟ لیکن راستہ کھلا ہوا ہے نا، وہ سونے والا راستہ کھلا ہوا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نعت خوانی کام کھینچ کے جب ہو تو کچھ دیر تک لوگ بیٹھتے ہیں، اور ابھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ نعت خوانی کا جو طریقہ، جو سلیقہ ہونا چاہیے تھا، بالکل اس کا کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اور اس قصور میں برابر کے شریک سننے والے بھی ہیں۔ مزے کے لیے واہ واہ تو خوب کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس دشا میں جا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی نعت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ نبی کی نعت کوئی پڑھے اور دل سنبھل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی نعت جس نے بھی پڑھا ہے، عشق میں ڈوب کر ادب سے پڑھا ہے، اور جو فقط عوام پہ، سامعین پہ دھونس جمانے کے لیے پڑھتا ہے، نہ ایسا پڑھنے کا کوئی مطلب نکلتا ہے، نہ سننے کا کوئی مطلب نکلتا ہے۔ سر کی بنیاد پر ابھی ہم نے بھی دیکھا کہ جو بیداری ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر تھی، وہ بیداری کہاں ہے؟ حالانکہ آج جن لوگوں نے بھی نعت مصطفیٰ آپ کے بیچ پڑھی ہے، اللہ ان حضرات کو سلامت رکھے۔ بالکل جس لب و لہجے میں، جس ادب کے ساتھ ہماری روایت رہی ہے، اصول اور ضابطہ رہا، اسی روایت کے پاس رکھتے ہوئے آج کے نعت خوانوں نے نعت خوانی کی ہے۔ اللہ سبوں کو سلامت رکھے۔ عموماً نعت ترنم میں سن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اصالِ ثواب کے گھر سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایک جانے والا دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آپ اور ہم سب جان رہے ہیں کہ جب روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، جب روح جسد خاکی سے پرواز کر جاتی ہے، تب انسان اپنا باپ کیوں نہ ہو، دادا کیوں نہ ہو، پوتا کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، گھر پہ نہیں رکھتا، منزل تک پہنچاتا تھا۔ تیجا ہو، چہلم ہو، یہ تمام مجالس میں جب آپ آ کے بیٹھا کریں تو ایسا ادب سے بیٹھیں کہ اس ادب کا ثواب آپ کو بھی ملے، اور جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے گھر سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ اس کا ثواب اس مرحوم کو بھی دے۔ کیا اس کا خیال ہم لوگوں نے رکھا؟ کیا اس کا پاس ہم لوگوں نے رکھا؟ کیا ایسی سوچ اور ایسی فکر ہمارے اندر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے نتیجہ بھی الٹ آ رہا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ مرتے ہیں، دنیا میں لوگ آئے ہیں تو جانا بھی ہے، ہم آئے ہیں ہمیں بھی جانا ہے، آپ آئے ہو آپ کو بھی جانا ہے۔ کوئی دنیا میں باقی نہیں رہنے والا ہے، ہر کسی کو جانا ہوگا، ہر کسی کو اپنی جگہ چھوڑنا ہوگا، ہر کسی کو مکان چھوڑنا ہے، ہر دکان والے کو دکان چھوڑنا ہے، ہر مکان والے کو مکان چھوڑنا ہے، ہر حویلی والے کو حویلی چھوڑنا ہے، ہر محل والے کو محل چھوڑنا ہے، ہر زمیندار کو زمین چھوڑنا ہے۔ جو جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر بھی جانا ہے۔ کیا آپ
آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں زمین کے اندر جانا ہے تو ہم نے زمین کے اوپر رہنے کے لیے ڈھیر سا کام کر لیا ہے، کیا نہیں کیا ہے؟ جب تک انسان سانسیں لیتا رہتا ہے اپنی زندگی کے حوالے سے سوچتا رہتا ہے، جوان بیٹا ہو تو بیٹے کے حوالے سے سوچتا ہے، پوتا ہو تو پوتے کے حوالے سے سوچتا ہے، نسل میں کوئی اولاد ہو تو اس کے حوالے سے سوچتا ہے، بیٹی ہو تو اس کے حوالے سے سوچتا ہے، جھوپڑوں میں رہنے والے بلڈنگ بنانے کے حوالے سے سوچتا ہے، کھپڑے مکان میں رہنے والے حویلی بنانے کے حوالے سے سوچتا ہے، اور اسی کوشش میں انسان ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اگر وہ حویلی بنا لیتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کچے مکان سے پکا مکان بنا لیتا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مکانات کی تعمیر کیوں کیے جاتے ہیں؟ بڑی بڑی حویلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ زمین کیوں خریدے جاتے ہیں؟ مال اکٹھا کیوں کیا جاتا ہے؟ تجوری میں مال کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہر وقت انسان کوشش کیوں کرتا رہتا ہے؟ تاکہ ہماری زندگی صحیح طور سے بسر ہو جائے، ہمارا بیٹا بھی صحیح طور سے پروان چل سکے، اس کی بھی زندگی صحیح طور سے گزر جائے۔ اس کے لیے انسان کوشش پہ کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے لیے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے، اس کے لیے انسان نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لیکن جہاں آپ دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش پہ کوشش کرتے ہو، محنت پہ محنت کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہو، دنیا میں چین و سکون سے رہنے کے لیے جہاں پہ آپ پکے مکانات کی تعمیر کرتے ہو، حویلی کی تعمیر کرتے ہو، محل کی تعمیر کرتے ہو، پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہمیں مکان بدلنا ہے؟ کب تک اس مکان میں رہنا ہے جس کے لیے آپ نے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکر کھائی ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے آپ اتنی محنت کر رہے ہو، مکان کی بھی تعمیر آپ نے کر لی ہے، پکے مکان بھی آپ نے بنا لیے ہیں، ذرا بتا تو صحیح کب تک اس مکان میں رہنا ہے؟ جواب نہ بن پائے گا تو یہی جواب دے گا جب تک ہماری حیات ہے تب تک ہم رہیں گے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہم رہیں گے۔ جیسے ہی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، بیٹا اب نہیں ہوگا، پوتا اب نہیں ہوگا، وہ بھی پپا دیکھے گا، فلا وقت تک سپرد خاک کر دیا جائے گا، فلا وقت تک اپنے باپ کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اپنی ہی اولاد ہے، اپنا ہی بیٹا ہے، اپنے ہی بیٹا ہے، اپنے ہی محل میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کب تک رہنا ہے، اس کی تیاری پہ تیاری ہم کر رہے ہیں، پھر اس قبر کی تیاری ہم کیوں نہیں کر رہے جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ جانے کب تک ہمیں رہنا ہے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک ہمیں رہنا ہے۔ پھر اس قبر کے حوالے سے ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں، اخروی زندگی کے حوالے سے کیوں ہم نہیں سوچتے ہیں، پھر اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے چند دن کی زندگی کے عیش و عشرت کے لیے کمانا ضروری ہے، مال اکٹھا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اگر قبر میں آرام چاہتے ہو، اخروی زندگی میں آرام چاہتے ہو، تو مصطفیٰ سے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہے، نمازیں پڑھنا ضروری ہے، سجود ادا کرنا ضروری ہے، رکوع کرنا ضروری ہے، رب جس کام سے راضی ہوتا ہو ہر وہ کام کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج چند دنوں کی زندگی ہے، اس کی تیاری تو ہم نے بھرپور کر لی ہے، خالی ہاتھ کوئی سفر میں نہیں نکلتا، چند ایام کے سفر میں کوئی گھر سے نکلے ڈھیر سا ساز و سامان اکٹھا کر لیتا ہے کہ کہیں سفر میں جب ہم رہیں تو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پانی بھی لے لیتا ہے، کپڑے بھی ڈال لیتا ہے، ماں آ کے پوچھتی ہے، اگر شہزادہ سفر کرنے والا ہے ماں آ کے پوچھتی ہے فلاں سامان لیا ہے کہ نہیں، بتا تو ایک سفر میں نکلے تو اس کے لیے تیاری ہو
ہوتی ہے پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جو آخری سفر ہے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آج انسان کس خبر میں پھنسا ہے؟ فقط دعویٰ تو خوب کرتا، ٹینک تو خوب ہانکتا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں۔ بتاؤ تو غلاموں والا کام کون سا تو نے کیا ہے؟ بتاؤ تو نبی کے دیوانوں والا کون سا کام تو نے کیا ہے؟ نبی کے دیوانوں کی تو یہ شناخت رہی ہے، چاہے ہوا کا رخ جو ہو وہ اسلام کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ نبی کے دیوانوں کی تو یہ شناخت رہی ہے، چاہے دنیا والوں کا مومنٹ کچھ ہو، دنیا والوں کا نظریہ کچھ ہو، وہ تو مصطفیٰ کے اصول پہ عمل کرتا ہے۔ ہم نے کتنا مصطفیٰ کے اصول پر عمل کیا ہے، ہم نے کتنا مصطفیٰ کے ضابطے پر عمل کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سب جا رہے ہیں، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ ہم نے جانے کی تیاری کس حد تک کی ہے؟ اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو ذرا بتاؤ، جب کسی کی میت ہوتی ہے، جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے، حاضری آپ بھی دیتے ہو، حاضری ہم بھی دیتے ہیں، وہاں جا کے آپ دیکھتے ہوں گے جانے والا جا رہا ہے، اس جگہ پہ پہنچنے والے لوگ، چہرہ دیکھنے والے لوگ چہرہ دیکھ لیتے ہیں، پھر چہرہ دیکھ لینے کے بعد اپنی موت کو نہ یاد کر کے اس جگہ پہ بھی دنیاوی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ کوئی بزنس کی باتیں کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں ملوث رہتا ہے۔ اگر پکا نبی کا غلام ہوتے، سچا نبی کا غلام ہوتے، تو جس جگہ سے کسی کا جنازہ اٹھا ہو، جب وہاں آپ کی حاضری ہوتی، دنیاوی باتوں میں نہ الجھے رہتے، وہاں پہ جانے کے بعد جانے والے کو دیکھ کر آپ یہ سوچے ذرا دیکھ تو صحیح کہ جانے والا جا رہا ہے، یہ بھی مالدار تھا، یہ بھی سرمایہ دار تھا، اسے بھی زمانے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، اس کی بھی زمانے میں کبھی عزت ہوا کرتی تھی، زمانے والوں نے اس کی بھی کبھی قدر و منزلت سمجھی تھی، لیکن دیکھ ذرا آج کتنا بے حد و حرکت پڑا ہوا ہے، خود سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، خود سے آخری منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اسے بھی چار کاندھوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے بھی پہنچانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جب یہ سوچتے خدا کی قسم پھر اپنی زندگی کے حوالے سے فیصلہ کرتے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ اس کی بھی کبھی جوانی ہوگی، اس کا بھی کبھی بچپنا ہوگا، ہم بھی کبھی بچے تھے، ہم بھی آج جوان ہیں، کل ہو کے ہمیں بھی جانا ہے، چار کاندھوں کا سہارا ہمیں بھی لینا ہے، ہم بھی بے حد و حرکت ایک جگہ پر پڑے رہیں گے، منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی کسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب آپ یہ سوچتے اس جگہ پہ جا کر پھر اپنی موت آپ کو یاد آتی، یاد رکھنا جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ سے بچتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ لیکن ہم نے موت کو کتنا یاد کیا ہے بھائی، مزے لینے کے لیے تو اکٹھا ہو گئے، خوب ہاں ہاں اور داد و تحسین دے لیے، لیکن ان مجلسوں سے اٹھنے کے بعد، گھر جانے کے بعد کبھی ہم نے سوچا کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری موت بھی آنی ہے۔ دوسرے کی دولت اور اپنی زندگی بہت زیادہ لگتی ہے، لگتا ہی نہیں کسی کو کہ ہم مریں گے، اور دوسرے کی دولت بھی بہت زیادہ لگتی ہے کہ فلاں کے پاس بہت زیادہ دولت۔ اسی لیے اس بھور میں نہ پھنسو، یہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، رکوع و سجود کرو، ہر کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہو۔ جب آپ ایسی زندگی جیو گے، جو آپ ایسا کام کرو گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں، آپ کی زندگی بھی گزرتی جائے گی، موت کی تیاری بھی ہوتی جائے گی، ہے نا بھائی؟ کوئی بغیر تیاری کے سفر میں نہیں نکلتا ہے، آخری سفر میں جب نکلیں تو اس کی تیاری کر لیں۔ تیاری اس طرح سے کریں کہ جب آپ دنیا سے جاویں، موت آپ کے پاس آوے تو موت سختی لے کر نہ آئے، اس لیے کہ
नबी ने फरमाया है मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आप मौत की तैयारी कुछ इस अंदाज से करें कि मौत आपके पास तोहफा बन गया है। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक हम सबों को समझने की समझने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुजाहिद सज्जदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह।